بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جانور جو آپ نے قربانی میں ذبح کرنا ہے اس میں بکری، بھیڑ، دمبا بھی ہے، گائے، بھینس، اونٹ بھی ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ بکری یا بھیڑ یا دمبا اگرچہ یہ جانور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ ایک ہی شخص کی طرف سے ذبح ہو سکتا ہے، اس میں دوسرے آدمی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بھیڑ یا بکری میں 2 یا 3 آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو کسی ایک کو بھی قربانی کا اجر نہیں ملے گا، اور اس بات کی بالکل تصریح فتاوی عالمگیریہ میں موجود ہے۔ یجب ان یعلم ان الشاة لا تجزی الا عن واحدۃ وان كانت عظیمۃ، کہ بکری اگرچہ جتنی بھی بڑی ہو ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اس کی قربانی ایک ہی شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے، اگر اونٹ یا گائے ہو اس میں 7 آدمی شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، بل بقر والبعیر یرجع عن 7، یہ تصریح فتاوی عالمگیریہ میں موجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک روایت موجود ہے، باب الاشتراک فی الہدی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کے نکلے، فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنۃ، کہ ہم گائے اور اونٹ میں شرکت کریں، شریک ہو سکیں، اور اس میں اونٹ ہو یا گائے یہ 7 آدمی اس کے اندر شریک ہو، اس سے زائد شریک نہ ہو، 7 شریک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ اور گائے کے اندر 7 کے شریک ہونے کی اجازت دی ہے۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، گائے ہو تب بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ ہو تب بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ گائے کے اندر تو 7 آدمی شریک ہوں، البتہ اونٹ میں 10 بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ ان کو ایک حدیث مبارک سے غلط فہمی ہوئی ہے، اور یہ حدیث مبارک ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، قربانی کا دن آیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم قربانی ہم نے کی تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، اونٹ میں 10 شریک ہوئے۔ تو ان کو اس حدیث سے غلط فہمی لگی ہے کہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حالانکہ اس حدیث سے استدلال پکڑنا قطعا مناسب نہیں اور اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث پہلے نقل کی ہے کہ جس میں کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، اور بعد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کی ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہم اونٹ کے اندر بھی 7 شریک ہوئے اور ہم گائے کے اندر بھی 7 آدمی شریک ہوئے۔ تو پہلے 10 والی اور پھر پہلے انہوں نے 10 والی اور بعد میں 7 والی روایت پیش کی ہے کہ ہم اونٹ میں بھی 7 شریک ہوئے اور ہم لوگ گائے کے اندر بھی 7 شریک ہوئے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں نقل کرنے کے بعد جب آپ نے پہلے 10 والی اور پھر 7 والی روایت پیش کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جس میں کہ ہم 7 آدمی شریک تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم، کہ صحابہ کرام کا معمول مبارک یہ تھا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے تھے۔ اب امام ترمذی نے صحابہ کا عمل بیان کر دیا ہے، تو اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں، ایک صحابہ کا معمول بھی ہی ہو اور ایک صحابہ کرام کے متروک ہو، اس پر چھوڑ دیا ہو، تو ہمارے لیے عمل کی صورت کیا ہے؟ ہم کس پہ عمل کریں؟ سنن ابی داؤد باب لحم صید المحرم کے تحت اور باب ملخت اور صلاۃ شیخ کے تحت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کی، ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نظر الی ما عمل به اصحابہ من بعدہ، اگر ایک مسئلے پر دو روایتیں آ جائیں تو یہ دیکھا جائے گا صحابہ کرام نے کس پر عمل فرمایا، جس پر صحابہ کرام عمل فرمائیں امت کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کا چونکہ عمل گائے میں اور اونٹ دونوں میں 7 حصوں کا تھا، لہذا ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، گائے ہو یا اونٹ اس میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں اور 10 کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں نکالتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم حدیث مبارک کتاب لکھی ہے اور اس کے حاشیہ اور شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے، حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يعقبون بالناسخ۔ امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے کہ اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں، پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو ان کا منسوخ ہوتی ہے اور پھر وہ لاتے ہیں جو ان کا ناسخ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر 10 والی حدیث صحیح مان بھی لی جائے تو منسوخ ہے امام ترمذی کیا، اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہونے والی حدیث ناسخ ہے جو بعد کے دور کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا خلاصہ کیا نکلا، بکری یا بھیڑ یا دمبا اس کے ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی، گائے اور اونٹ اس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔